نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ آب حیات کیا ہے اور کیا اس کا دنیا میں یا کوئی بھی وجود ہے کہ نہیں؟ الجواب حامداً و مصلیاً اما بعد۔ اس کے بارے میں بات تو یہ ہے کہ آب حیات کا ذکر نہ تو قرآن کریم میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں، البتہ بعض تاریخی روایات اور تفاسیر میں اس کا ذکر موجود ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں اور ہر سال زمان حج میں ملتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے چشمہ حیات کا پانی بھی پیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی دمشق جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 346 پہ لکھا ہے۔ اس میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 پر اس میں علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مختصراً ذکر کیا ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الکامل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس میں ذوالقرنین کے چشمہ آب حیات تلاش کرنے اور حضرت خضر علیہ السلام کا اس چشمے کو پا کر آب حیات پینے کا ذکر ہے۔ اس واقعے کی اسنادی حیثیت کے بارے میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے فرماتے ہیں، تعجب کی بات ہے کہ دادا جان نے اس واقعے کو موضوعات میں ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب موضوعات اور علل المتناہیہ، مشہور کتابیں ہیں، اس میں من گڑت احادیث یعنی جو گڑی جاتی ہے وہ حدیث ایک جماعت کا ذکر کیا ہے، جن میں ابراہیم بن سعید الجوزاقی، اسماعیل بن مسعدہ اور اسحاق الفاروی ہیں، اور متن میں بہت ہی ناقص الفاظ ہیں۔ اسی طرح پانچوں نمازوں کے بارے میں پرندے کا سوال، غسل جنابت وغیرہ کے بارے میں سوال کرنے کا ذکر، اور حالانکہ اس وقت تو یہ احکام مشروع بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چشمہ آب حیات کا ذکر تاریخی روایت میں ملتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ جنت میں چشمہ آب حیات موجود ہے، جس کا ثبوت صحیح احادیث سے ملتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی موت اور حیات کے بارے میں۔ اس کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی موت اور حیات سے ہمارا کوئی اعتقادی یا علمی مسئلہ متعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کی حیات اور موت سے ہمارا کوئی اعتقادی یا علمی مسئلہ متعلق نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسے جانب کا یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کوئی صراحت نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ علماء امت میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء اور صوفیہ کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، جبکہ بعض محدثین کرام کے نزدیک ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس مسئلے کو تفصیل سے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ البتہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان جیسی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ان اسرائیلیات میں سے ہے جن کی نہ تصدیق کی جائے گی اور نہ تکذیب، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان روایت کی صحت بعید ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مزید آگے لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کعب احبار اور وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء نے جو اہل کتاب کے علوم کے ماہر تھے، یہی روایت مسلمانوں کے سامنے بیان کی ہوں گی۔
جن سے حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا نظریہ بعض مسلمانوں میں پھیل گیا، ورنہ قرآن یا حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی یا آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہو جاتا ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں پھرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی رائے یہ ہے کہ اس میں سکوت اختیار کی جائے۔ تفسیر بغوی کا حوالہ ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 197۔ اسی طرح المنتظم فی تاریخ الملوک والامم لابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289، اور اسی طرح مرات الزمان فی تواریخ الزمان ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 460، اور مسند احمد کی روایت ہے جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 91، اور حدیث کا رقم ہے 11533۔ اسی طرح شرح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 135، اور البدایہ والنہایہ کا حوالہ ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273۔ وما علینا الا البلاغ۔